دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک طرف لوگوں کی کمر توڑ دیں مہنگائی میں، ملک کی معیشت نیچے لے آئیں، وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا، اور ساتھ اربوں روپے کے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف ہو جائیں اور قانون چینج کر دیں۔ اب قانون اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے قانون جو بدلے ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے قانون کیا بنایا ہے کہ اگر عمران خان کے کوئی 1 ارب روپیہ باہر پڑا ہوا ہے برطانیہ میں یا اثاثے ہیں اس کے، اور انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ عمران خان کے ہیں، انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے، وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے عدالت میں، انہوں نے قانون بنا دیا ہے۔ اور دوسرا، اب یہ آپ سب کے سامنے وہ میں نے کئی دفعہ فلمیں دکھائی ہیں کہ پہلے وہ مریم کہتی ہے جی ہمارے یہ 4 بڑے بڑے محلات لنڈن میں ہمارے نہیں ہیں، میری تو لنڈن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد جب وہ پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے تو 4 سال کے بعد وہی کہتا ہے اس کا بھائی کہ الحمدللہ یہ ہمارے بھی ہیں اور یہ مریم ان کی مالکہ ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر گیا کہ، اور وہ نواز شریف نے اسمبلی میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ہیں، تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا تھا، اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے۔ اس نے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا، چلو جی بری ہو گئے۔ یعنی دنیا میں ایسا مذاق ہوتا ہے کہ ہر پبلک آفس ہولڈر کے لیے ساری دنیا میں قانون ہے۔ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو میری ذمہ داری ہے بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے۔ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، آج سے 35-36 سال پہلے جب میں نے لنڈن میں اپنا فلیٹ لیا تو میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا، کیونکہ 6 مہینے میں ادھر کرکٹ کھیلتا تھا، 6 مہینے ٹور کرتا تھا دنیا میں۔ اس کے باوجود عدالت نے میرے سے جو سوال پوچھا کہ کدھر سے وہ پیسہ آیا، کدھر سے آمدنی، 40 سال پرانے کانٹریکٹ میں نے دکھائے ان کو کہ کدھر سے میرے سے پیسہ آیا، میں نے لنڈن، اور وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آیا۔ یعنی تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کرکٹر اپنی ساری سورس آف انکم منی ٹریل دے سکتا ہے تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کیسے نہیں دے سکتا؟ اس کے اوپر تو ذمہ، وہ تو سب سے سپریم عہدہ، وہ کیسے نہیں بتا سکتا کہ میری پراپرٹیز باہر کیسی ہے، میری بیٹی، وہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ لے سکتی، تو اس کا مطلب اس کے چوری کے پیسے بیٹی کے نام پہ لے لیے، اور اس کو اگر آپ بری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم کو پاکستان میں آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کہ ایک میں بڑا طاقتور چور ہوں اور میں یہاں سے پیسے چوری کرا کے ملک سے باہر بھیج دوں، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکے گا۔ انہوں نے قانون ہی بدل دیا ہے، انہوں نے لائسنس دے دیا ملک کو ڈاکہ مارنے کا، اور صرف اب چھوٹا چور پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو نہیں پکڑا جائے گا جو انہوں نے قانون بنائے۔ اس لیے میں یہ ساری اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑی ناانصافی کسی بنانا ریپبلکس میں نہیں ہے، غریب ملکوں میں ایسی ناانصافی نہیں ہے۔ کسی غریب ملک بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اتنا شرمناک قانون ہم نہیں بنا سکتے کہ اب چوری کو اجازت دے دو، طاقتور کی چوری کو اجازت دے دو۔ اس لیے میں کال دے رہا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آپ نے، اگر وہ اللہ کا فرمان ہے، جہاد ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور ناانصافی کے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو میں اب آپ کو اچھا، اور سارے آپ یونینز کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ملک میں روزگار ہوگا تو یونینز کے پاس بارگننگ پاور ہوگی نا۔ اگر بے روزگاری ہوگی جو یہاں بڑھتی جا رہی ہے اب،
جب گروتھ ریٹ نیچے گر رہی ہے تو اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو جب بے روزگاری اور بھوک ہوگی تو آپ کا تو سارا انفارمل سیکٹر میں آپ کا ورکر چلا جائے گا. وہ تو جو پیسے دے گا وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تھوڑی اگر 25,000 منیمم ویج ہے تو وہ تو 10,000 پہ بھی کام کرے گا بھوکا آدمی. اس لیے اگر یہ معاشی اس بحران بڑھتا جائے گا تو